کا سوشل میڈیا اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے اور آپ کی آزمائش کا ذریعہ ہے. سب سے بڑا فتنہ اور آپ کی آزمائش کا ذریعہ. فتنہ بے معنی شر نہیں. سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ فتنہ بے معنی شر نہیں، بے معنی آزمائش. ہر آپ تک پہنچی ہوئی چیز دوسروں کو فارورڈ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو زہر دے تو آپ دوسرے کو زہر دینا شروع کر دیں. یہ جرم ہے. آپ مکتب تشیع اور مکتب امام زمان کے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی عقل اور شعور کا لیول اتنا بلند کر لیں کہ جب آپ تک کوئی ایسی بات کسی بھی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے باقی تمام اپلیکیشنز کے ذریعے سے آپ تک جب پہنچتا ہے تو آپ میں اتنی سوچ کی گہرائی ہو کہ آپ اس کو تول سکیں اور دیکھ سکیں کہ یہ تریاق ہے یا زہر ہے، یہ نقصان دہ ہے یا مفید ہے. کربلا کے پورے واقعے کو، صرف میدان کربلا کے واقعے کی بات نہیں کر رہا، تحریک کربلا کے تمام پس منظر کو آپ پڑھ لیں. کسی دن جائیں، اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریک کربلا میں کوفہ والوں کی تحریک کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس زمانے کی آپ کا یہی سوشل نیٹ ورک تھا. آج آپ کے موبائل کے ذریعے سے پیغام پہنچتا ہے، اس زمانے میں افواہوں کے ذریعے سے پہنچتا تھا. افواہ یعنی زبان. آج آپ موبائل کے بٹن دبا کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس زمانے میں زبان سے، اس نے مجھ سے کہا، میں نے اس سے کہا، اس نے 10 اور بندوں سے کہا، ان 10 بندوں نے 100 بندوں سے کہا، اور ایک غیر حقیقی چیز حقیقی ہو گئی اور حقیقی چیز غیر حقیقی ہو گئی. نتیجہ ایک افواہ کے نتیجے میں مسلم اکیلے رہ گئے. ایک افواہ کے نتیجے میں. سب سے بڑا فتنہ انسان کے شعور سے محروم ہونے کا فتنہ ہے. شعور سے محروم ہونے کا. شعور نہیں تھی، عقل نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، گہرائی نہیں تھی، اس لیے جو بھی بات آئی فوراً دیکھا، طوفان آ گیا، فوراً دوسروں تک منتقل کر دیا، خود جراثیم سے آلودہ ہو گیا. دوسرے اپنی طرح کے 10 جوانوں کو بھی جراثیم سے آلودہ کر دیا، انہوں نے آگے جا کے 100 جوانوں کو کر دیا. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے اس وقت؟ آپ کا سوشل میڈیا. اس فتنے سے نکلنے کے لیے عقل چاہیے، شعور چاہیے. لہذا کسی بڑے سے ضرور مشورہ کریں، بھئی میں یہ باتیں سن رہا ہوں یا یہ باتیں آ رہی ہیں، یہ غلط ہیں یا درست ہیں، اس کے کوئی اور پہلو بھی ہیں یا نہیں ہیں. آج سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے. ہتھیار. اس ہتھیار کو اگر آپ دشمن کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کریں تو عین عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اور اگر اپنوں کے گلے کاٹنے کے لیے استعمال کریں تو آپ علی کے لشکر میں معاویہ کے سپاہی ہیں. بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کے لشکر میں معاویہ کے سپاہی. لشکر علی کا، سپاہی معاویہ کے. پرچم علی کا، سائے میں معاویہ کے اہداف کے لیے کام کرنے والے لوگ. ذرا آپ اپنے ارد گرد غور کریں نا. اس وقت چونکہ آپ نوجوان ہیں، اس لیے آپ کے اس ایج فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس طرح سے دیگر بڑے بڑے جو ذرائع ابلاغ کے لیے استعمال ہونے والی اپلیکیشنز ہیں، اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں تو آپ کو پیچھے CIA، KGB، اسرائیلی ایجنسیاں، MI6 اور سعودی سرمایہ ہر جگہ نظر آتا ہے. ہر جگہ. یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے انہی کے ذریعے سے پوری دنیا کی نوجوان نسل کے ذہنوں کو ادھر موڑنا ہے جدھر وہ چاہتے ہیں، تاکہ نوجوان اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر نہ آئے.
جو شخص اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر آئے گا وہ فطرت کے خلاف جو بھی چیز ہوگی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لیکن اگر آپ نے اس کو فطرت کے رستے سے منحرف کر دیا تو وہ ہر غلط چیز کو اپنائے گا, اس لیے کہ فطرت کا رستہ اسے چھوڑ دیا ہے. اس لیے پوری دنیا کی بڑی طاقتیں ان ذرائع کو نسل جوان کے انحراف فکر کے لیے استعمال کرتی ہیں, پوری دنیا کی قوتیں, اور سرمایہ پورا لگا کر استعمال کرتی ہیں. یہ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس حد تک اس ذریعے کو ایسا فتنہ بنائیں جو ہمارے ان پاکیزہ اہداف کو تقویت دے سکے اور مدد دے سکے.